کے پیغامبر ہیں، روشنی کی حمایت کریں گے. ہم اجالوں کے پیغامبر ہیں، روشنی کی حمایت کریں گے. تعلیمیت کا مرحلہ مکمل کیا ہم نے، اور اس زمانے میں بھی جو قابل ہے اور قابل ذکر ہے وہ حضرت مولانا محمد منظور صاحب نعمانی کی تدریس کا طریقہ ہے. وہ ہم لوگوں کو آتے تھے پڑھانے کے لیے، 2 گھنٹے پڑھاتے تھے، ترمذی پڑھاتے تھے عالمیت کے زمانے میں، اور وہ بڑی تیاری کے ساتھ آتے. ماشاء اللہ وہ محدث تھے بھی، اور ان سے تعلق اس وجہ سے تھا کہ ان کا جو رسالہ تھا الفرقان وہ والد صاحب کے پاس آیا کرتا تھا. اس زمانے سے وہ الفرقان میں پڑھتے تھے. تو مولانا منظور صاحب نعمانی پڑھاتے تھے ہم لوگوں کو. اس زمانے میں عالمیت میں تقریباً 20-22 لڑکے تھے. تو ترمذی پڑھاتے تھے. تو ان کا طریقہ یہ تھا کہ تمام دلائل کو وہ بیان کر دیتے تھے، اور اس کے بعد پھر چھوڑ دیتے بھائی یہ ہیں دلائل، اب تمہارا جو ذوق ہو وہ اس کے مطابق اس کو قبول کرو. بعض حضرات جو تیاری کے ساتھ آتے تھے، اس میں بعض اہل حدیث حضرات بھی تھے، وہ اعتراضات کرتے تھے، لیکن وہ مکمل جواب دیتے تھے اور پورے دلائل کے ساتھ، اور حوالہ بھی دیتے تھے فلاں کتاب میں دیکھو، اور اس موضوع پر فلاں نے کیا لکھا ہے، شاہ ولی اللہ نے کیا لکھا ہے، ابن تیمیہ نے کیا لکھا ہے. اس طرح کے حوالے وہ کتابوں کو دیتے تھے، اور پورے جیسے حدیث کا درس ہوتا ہے مکمل تیاری کے ساتھ اور مکمل دلائل کے ساتھ اور پوری علمی انداز میں، اسلوب میں. اور کبھی ہم نے نہیں سنا کہ انہوں نے کوئی طنز کا جملہ کہا ہو، کسی پر تنقید کی ہو. نہیں، بہت اہتمام کے ساتھ پڑھاتے تھے. تو ان کی اس تدریس سے ہمیں بڑا فائدہ ہوا، اور حدیث سے تعلق پیدا ہوا. حدیث سے تعلق پیدا کرنے میں ایک کتاب ریاض الصالحین بھی ہے جو درجہ سوم میں ہم نے پڑھی تھی، اور مولانا ڈاکٹر تقی الدین ندوی نے پڑھائی تھی. اور اس سے گویا کہ حدیث شریف سے خاص طور سے ریاض الصالحین سے بڑا تعلق پیدا ہوا، اور برابر اس کا مطالعہ ہمارے اس میں رہا. اور آج بھی جو ہے وہ ہمارے مطالعے میں وہ کتاب رہتی ہے. اور اس کا جو اردو ترجمہ تھا حضرت مولانا کی ہمشیرہ رحمۃ اللہ تسلیم نے اس کا ترجمہ کیا تھا زاد سفر کے نام سے. وہ گھر میں ہم لے آئے، اور ہمارے بچوں نے بھی پڑھا، اور والدہ نے بھی پڑھا، اہلیہ نے بھی پڑھا. اس طرح سے گویا کہ اس سے بڑا فائدہ ہوا، اور تعلق یہ برابر باقی ہے، اور اس کی وجہ سے ماشاءاللہ اس کی بڑی برکتیں محسوس کرتے ہیں. عالمیت کا مرحلہ ختم ہوا تو یہ ہوا کہ صاحب کیا ہم کوئی ملازمت کر لیں، اس لیے کہ والد صاحب کی صحت کمزور، آمدنی بہت قلیل، اور کوئی ہمارے بچے بھی ہونے لگے تھے تو ان کا خرچ. تو حضرت مولانا ابو خان خان صاحب ندوی سے جو ہمارا تعلق تھا خصوصی، ہم نے ان سے مشورہ کیا. اور یہ بات یاد رہے کہ ہم اسی زمانے میں طالب علمی کے زمانے میں اساتذہ سے خاص تعلق تھا. ان کے پاس اٹھنا بیٹھنا، کوئی کام یا کوئی فیصلہ بغیر اساتذہ کے مشورے کے نہیں کیا کرتے تھے. تو اس کا بڑا فائدہ ہوا. تو حضرت مولانا ابو عرفان خان صاحب نے کہا کہ دیکھو بیٹے، یہ یاد رکھو کہ آدمی کے پاس بڑے سے بڑا شہادہ ہونا چاہیے، سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں ہم کو یہ افسوس ہو کہ کاش ہم نے فضیلت کیا ہوتا تو یہ سند کام آتی اس وقت. تو آدمی کے پاس زیادہ سے زیادہ بڑی علمی سند ہونی چاہیے کہ اس کی وجہ سے تم محروم نہ ہو جاؤ. بعد میں جب افسوس کرو گے تو فائدہ وہ نہیں ہوگا. یہ 2 سال کیا ہیں، یہ 2 سال گزر جائیں گے، تم فضیلت کر لو. چنانچہ ان کے مشورے سے پھر ہم نے فضیلت بھی کیا. اس کا واقعی فائدہ ہوا، اور فائدہ اس وقت ہوا جب کہ مصر جانے کے لیے طلبہ کا انتخاب ہو رہا تھا. تو ہمارے پاس چونکہ فضیلت کی ڈگری تھی، اس لیے ہم کو ترجیح دی گئی، اور ہم نے اس سے فائدہ اٹھایا، وہاں کا سفر کیا ہم نے. تو ان کی یہ نصیحت کہ ہمیں نہیں بھولتی، جس کا فائدہ اب بھی محسوس کر رہے ہیں. اور پھر مصر جانے کا مرحلہ آیا تو والد صاحب کا خیال تھا. ہم نے والدہ سے کہا کہ ہم جا رہے ہیں، اور والد صاحب کو پھر جو ہے وہاں پرتاور میں رہنا پڑے گا. ہم ہوتے یہاں کماتے تو ان کی مدد کرتے، والد صاحب گھر پر آرام کرتے. تو والدہ نے ذکر کیا والد صاحب سے، تو کہا کہ نہیں، ان سے کہہ دو کہ وہ ضرور جائیں، کبھی ایسا محسوس نہ کرے کہ ہم مصر جانا چاہتے تھے، ان کی تعلیم حاصل کرنا چاہتے تھے، لیکن والد صاحب کی وجہ سے ہم یہ کام نہ کر سکے تو افسوس نہ ہو، حسرت نہ ہو. جو ان کی حسرت ہے وہ پوری کر لے، اور جہاں تک وہ پڑھنا چاہیں ہماری طرف سے پوری اجازت ہے، اور کوئی اس کی فکر نہ کریں.
ہماری ان کی طرف ہماری دعائیں ہیں ان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے. تو والد صاحب کی ہمت بڑھانے کی وجہ سے گویا کہ ہمت افزائی کی وجہ سے ہم نے مصر کا سفر کیا. یہ 74-75 کی بات ہے. اور پھر ہم نے ایسا کیا کہ جو کچھ تھوڑے بہت پیسے تھے وہ ہم نے مولانا محمد طاہر صاحب کو اللہ ان کی قبر کو نور سے بدے. مولانا سلمان صاحب کے والد وہ نظامت میں کام کرتے تھے. ہم نے کہا مولانا یہ ہمارے پیسے ہیں اور گھر والوں کو ہم دے دیں گے تو خرچ ہو جائے گا، اس لیے آپ ہر مہینے اس میں سے کچھ پیسے بھیج دیا کیجیے گا. اور پھر جب تک مصر میں رہے کچھ پیسے ملتے رہے تو کسی نہ کسی ذریعے سے بھیجتے رہے اور وہ پوری اہتمام کے ساتھ ہر مہینے وہ رقم جو ہے گھر بھیج دیتے تھے. اس کی وجہ سے گھر کا مسئلہ بھی حل ہوتا رہا. اور وہاں کے قیام سے یہ نہیں ہوا کہ ہم کو گھر کی طرف سے فکر ہو. ماشاء اللہ اس زمانے میں کچھ زیادہ مہنگائی بھی نہیں تھی، لیکن بہرحال کام چل رہا تھا اور ہم وہاں تعلیم حاصل کر رہے تھے. اس طرح سے گویا کہ فضیلت کی وجہ سے ہمیں فائدہ ہوا اور یہاں سے فارغ ہوئے تو فراغت کے بعد 1 سال کے لیے وہاں چلے گئے جامعہ ارشاد اعظم گڑھ جو مولانا مجیب اللہ صاحب ندوی نے قائم کیا تھا. اور وہاں مختارات منصورات پڑھائی. وہ پہلی مرتبہ موقع ملا کہ ہم ندوے سے دور لیکن حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ سے برابر تعلق رہا اور خط و کتابت بھی رہی. حضرت مولانا نے نصیحت کی کہ دیکھو جا رہے ہو پڑھانے کے لیے تو خوب محنت سے کرنا اور لفظ کے بارے میں تم کو شبہ ہو کہ یہ لفظ جو ہم کو معلوم ہے کہ اس کے معنی یہ تو نہیں ہے تو اس کے بارے میں اس وقت تک یقین نہ ہو جب تک کہ اس کو دیکھ نہ لو اور پوری طرح سے تحقیق کے بعد پھر اس کو استعمال کرو اور اس سے فائدہ ہوگا. اور مولانا ابوالفخام خان صاحب نے یہ کہا کہ دیکھو بیٹے آدمی کے پاس اگر 10 شعر ہوتا ہے تو طلبہ کو 5 شعر دیتا ہے. یعنی تمہاری معلومات جو ہے وہ کتاب سے زیادہ ہونی چاہیے. یہ نہ ہو کہ جو کتاب میں ہے وہی پڑھو، نہیں اس کا مطالعہ تم کرو اور خوب محتاط ہو کر کے اور پورے یقین کے ساتھ پڑھو اور اس میں کبھی شک و شبہ نہ ہو اور یہ طلبہ سے کہنے کا موقع نہ ملے کہ ہم کو نہیں معلوم ہے یا غلط معنی بیان کر دو اس پر اصلاح کرو. تو جو کچھ پڑھاؤ تحقیق کے ساتھ پڑھاؤ اور شفقت کے ساتھ محبت کے ساتھ پڑھاؤ اور طلبہ پر محنت کرو. انشاءاللہ وہ کامیاب ہوں گے اور تم سے ان کا تعلق ہوگا. تو ان وجوہات کی وجہ سے ہمارا تعلق جو ہے وہ مولانا شاہ معین الدین صاحب سے بھی ہوا. اس زمانے میں اعظم گڑھ میں تھے تو ان کے پاس جایا کرتے تھے دار المصنفین میں اور مطالعہ کرتے تھے. شاہ صاحب بہت اہم شخصیت کے مالک تھے اور برابر ہم سے کام بھی لیتے تھے. کوئی رسالہ آیا عربی کا کہ دیکھو اس کی تلخیص کر ڈالو، دیکھو یہ کتاب پڑھ لو، یہ کتاب دیکھو ہم کو رپورٹ دو کہ اس میں کیا ہے. جو 4-5 کتابوں کے انہوں نے دیا جو قاہرہ سے چھپی تھیں اور کچھ رسالے تھے جو بیروت سے آئے تھے اور کہا کہ اس کی تحریر تمہاری ہونی چاہیے اور تلخیص ہونی چاہیے. چنانچہ وہ تلخیص کر کے ہم نے دیا تو اس سے ہمیں بڑا فائدہ ہوا. تو وہاں 1 ہی سال کا قیام رہا. اس کے بعد پھر ہم ظلمہ آ گئے اور یہاں تعلق رہا مجلس سے اور 2 گھنٹے ہم پڑھاتے تھے اور اس میں کتاب الصرف اور اسی طرح سے القراءۃ الارضاء. پڑھانے میں یہ ہوتا تھا کہ محنت کثرت سے کرتے تھے اور خود حل کرنا. ایک تو طالب علم کا زمانہ تھا کہ رٹ کر کے پاس کر دیا. اس زمانے میں کی بات یہ ہے کہ بڑے ذہین طلبہ تھے ہمارے ماشاءاللہ اور وہ طلبہ جو ہے سوالات کرتے تھے اور جواب دینا ضروری تھا. تو ایک مرتبہ کا یادگار واقعہ یہ ہے کہ کتاب الصرف میں تعلیل کی بحث آئی. تعلیل رٹ کے پاس ہو گئے تھے اور قاعدہ اصل میں قبالہ تھا با متحرک ما قبل مکتوب کو الف سے بدلا. تو یہ خود ہم کو اس پر یقین نہیں تھا. ہم نے طلبہ کے سامنے دیکھا تو تقریباً 20-25 طلبہ تھے. طلبہ نے سن تو لیا لیکن یقین نہیں ہوا، جس کو اقتناع کہتے ہیں مطمئن ہو جانا. تو ہم بار بار کہتے بھی الف قاعدہ اصل میں قبالہ تھا با متحرک ما قبل مکتوب کو الف سے بدلا. کیا بات ہے، کیوں نہیں سمجھ میں آئی؟ اور طلبہ ہمارا منہ دیکھ رہے تھے. 2-3 طلبہ جو ذہین تھے وہ تو سمجھ گئے لیکن باقی مطمئن نہیں ہوئے. ہم کو بڑی پریشانی ہوئی، شرمندگی ہوئی اور ہم آئے اور دعا کی اور نماز پڑھی. ہم نے کہ اللہ کیسے ہم اس کو سمجھائیں. چنانچہ پوری تیاری کی. اس کے بعد پھر آئے اور چاک لے کے ہم کھڑے ہوئے بورڈ کے سامنے
یہاں جو ہے اہمیت معلوم ہے کہ بورڈ کا استعمال جو ہے اس سے بہت سی جھنجھٹوں سے آدمی کو نجات دیتا ہے، بڑی محنت سے مل جاتا ہے۔ چنانچہ ہم نے پہلے ایک تمہید وادی، ہم نے کہا کہ بھائی تعلیل کس سے بنا ہے؟ علت سے بنا ہے۔ علت کے معنی بیماری کے ہیں، بات سمجھ میں آئی؟ ان کا کیا ہم نے کہا کہ انسان کو بیماری ہوتی ہے تو اس کے بیماری کے ازالے کے طریقے ہیں، کبھی انجیکشن دیا جاتا ہے، کبھی جو ہے آپریشن کیا جاتا ہے، کبھی کرنے میں اس کی صفائی کی جاتی ہے۔ تو اسی طرح سے الفاظ بھی بیمار ہوتے ہیں، یہ بات سمجھ میں آئی؟ ان کا کیا بیماری کیا ہے؟ بیماری الگ کیا ہے؟ حروف علت یہ ہے۔ اب اس کے بعد ہم نے اس کو لکھا کہ ہر چیز کی اصل ہوتی ہے، قاعدہ کی اصل کیا ہے؟ قول ہے۔ پھر قاف واو لام یہ لکھا۔ اس کے بعد ہم نے کہا کہ جو واو متحرک ہو اور اس سے پہلے فتح ہو تو قاعدہ یہ ہے کہ اس واو کو الف سے بدل دیا جاتا ہے۔ بس ہاں سمجھ میں آ گیا، سمجھ میں آ گیا۔ طلبہ جو ہے ایک دم مسکرائے اٹھے اور ہم کو بھی اطمینان ہوا کہ واقعی ہم نے واقعی سمجھا دیا ان کو، خود ہماری بھی سمجھ میں آتا گئی، بہت آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ گئی۔ طلبہ اس میں جب ہم کہتے ہیں کہ واو متحرک ما قبل مفتوح، تو واو متحرک اور ما قبل، اب اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ ما قبل کا مطلب کیا ہے؟ اس سے پہلے۔ تو یہ ان کی سمجھ میں نہیں آتا ہے، لیکن جب دیکھا انہوں نے اپنے سامنے کہ قاعدہ یہ ہے کہ جو واو متحرک ہو اور اس سے پہلے فتح ہو اس واو کو الف سے بدل دیا جاتا ہے۔ اس طرح سے ہم نے تعلیم میں یہ کام دیا تو بہت زیادہ فائدہ ہوا ہمیں بھی، اور اس وقت معلوم کہ باقی اب پڑھنے کا زمانہ اب ہے، سمجھنے کا زمانہ، تو رب کے پاس کر لیا تھا، اور اس زمانے میں اب اختراع ہے پورے اطمینان کے ساتھ۔ اسی طرح سے ایک سبق آیا محمد الفاتح کا کہ قسطنطنیہ کی تاریخ، تو سبق تھا مختصر۔ ہم نے کہا کہ یہ ضروری ہے کہ ہم اس کا مطالعہ کریں پہلے، چنانچہ پہلے ہم نے پوری کتاب پڑھی حضرت مولانا کے اس میں کتب خانے میں تھی، محمد الفاتح کے نام سے، سالم الرشیدی اس کے مصنف تھے، اور 350 صفحے کی تھی۔ ہم نے رات بھر میں اس کو پڑھ لیا اور پھر نقشہ بنا لیا خود اس پر، استنبول کا نقشہ، اس کے آس پاس جو قلعے تھے ان کا نقشہ، اور یہ کہ کہاں سے حملہ شروع ہوا یہ ہم نے کاغذ پر بنایا، اور آ کر کے پھر ہم نے اس میں بورڈ پر وہ نقشہ بنایا۔ طلبہ کو حیرت ہوئی کہ مولانا کیوں نقشہ بنا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ سبق پڑھانے کے لیے، چنانچہ سبق پہلے پس منظر پر اس کو گفتگو کی، اس کے بعد پھر جو ہے ہم نے سمجھایا تو ان کی سمجھ میں بات آ گئی۔ وہ خود ہم کو بڑا فائدہ ہوا کہ پوری کتاب گویا کہ ہم نے ایک رات میں پڑھی اور اس سے فائدہ اٹھا لیا، اور پھر آج بھی جو ہے وہ محمد الفاتح کے لیے دعائیں نکلتی ہیں، ہم انشاءاللہ ثواب کرتے ہیں۔ تو کو یاد رکھتے ہیں کہ اللہ کا یہ مجاہد جو ہے کتنا زبردست انسان تھا کہ اس نے یہ کام انجام دیا۔ تو یہ تعلیم کے زمانے میں، تدریس کے زمانے میں بہت فائدہ ہوا کہ کثرت سے مطالعہ کرنا اور سبق کو حل کر کے جانا، اور پھر اس مطالعے میں کم از کم حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک سبق کو کم سے کم 2-2.5 گھنٹے میں تیار کرو، اور باقی یہ ہوتا تھا کہ باوجود ہے کہ معلوم ہے کہ لفظ کے معنی یہ ہیں، لیکن اطمینان نہیں ہوتا تھا، اور پھر لغت اونچی سے اونچی لغت جو ہے اس کو دیکھتے تھے اور اس کا استعمال کیسے ہوتا ہے، تو پوری طرح سے تیار ہونے کے بعد پھر جاتے تھے۔ اس سے ہمیں بڑا فائدہ ہوا، اور اگر اچانک کوئی دقت پیش آ گئی اور کوئی لفظ سمجھ میں نہیں آیا، گھنٹی بج گئی، تو ہمارے استاد تھے مولانا عبدالحفیظ صاحب بلیاوی، جو مصباح اللغات کے مصنف تھے، بڑے باوقار انسان، بڑے محبت کرنے والے، اور جو اوپر سے وہ آتے تھے، ہم نیچے انتظار کرتے رہتے تھے، حضرت یہ جملہ سمجھ میں نہیں آیا، حضرت یہ لفظ سمجھ میں نہیں آیا، تو کہتے غور سے دیکھتے، ارے کیسے تم نے پڑھا، تعلیم کیسے حاصل کی ہے؟ اس کے بعد پھر مسکرا کر کے اس لفظ کو حل کر دیتے تھے۔ تو درجے جاتے جاتے ہم اپنے اساتذہ سے بھی استفادہ کرتے جاتے تھے، تو ان اساتذہ سے بڑا فائدہ ہوا، اور اس زمانے میں جتنا فائدہ اٹھا سکتے تھے پورا تو نہیں اٹھا سکے، لیکن ان کے بعد بیٹھتے ضرور تھے، اور حضرت مولانا جب آتے تھے یہاں تو ان کی مجلسوں میں جاتے تھے۔ اس طرح سے گویا کہ یہ مرحلہ گزرا فضیلت کا، اس کے بعد کا، اور اسی زمانے میں سن 69 کی بات ہے کہ ندائے ملت جو نکلتا تھا اور ایک بہت بڑا پرچہ تھا، اور سیاسی میدان میں مسلمانوں کو مشورہ دیتا تھا، جب وہ نکلنا شروع ہوا تو حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کے مشورے سے ہم اور مولانا عبد النور عظیم ندوی جو مرحوم ہو گئے وہ، اور مولانا عبد اللہ کوٹھی جو دارالمصنفین میں بعد میں رفیق ہوئے، ان کے ساتھ مل کر کے
मगरबी यूपी का दौरा किया, तो उसमें शाहजहाँपुर वहाँ के लोग मुसलमान बुझा से मिले और उमरा से मिले और ख़रीदार बनाए। फिर उसके बाद रामपुर गए। रामपुर में उस ज़माने में जमात इस्लामी का मरकज़ था और हमारे एक अजीज़ थे जो वहाँ काम करते थे, तो वहाँ बाकायदा नशस्त हुई। और उस ज़माने में वहीदुद्दीन खान साहब भी थे उस ज़माने में। तो बातें हो रही थी, तो चचा की वजह से लोगों ने तारुफ हासिल किया। तो मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब ने, हमें याद है आज भी, उन्होंने कहा कि ये साहब लोग अली मियाँ से इतनी मोहब्बत क्यों करते हैं? सब के कान खड़े हो गए। तो हमने कहा कि इकबाल ने कहा है, निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जहाँ पुरसोज, यही है रफ्त सफर मेरे कारवां के लिए। उन्होंने कहा कि मैं इकबाल का कायल नहीं, शेर व शायरी का कायल नहीं। आ गई। फिर हमने कहा कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद है, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमान वुद्दा। सन्नाटा छा गया और सब खामोश हो गए। तो ये उस ज़माने की बात याद आ गई हमें कि उन्होंने उसी वक्त एतराज़ किया था कि मौलाना से मोहब्बत लोग क्यों करते हैं। तो पुरानी आयत ने सबको खामोश कर दिया। आप ये नहीं कह सकते थे कि हम इसके कायल नहीं। बहरहाल ये दिलचस्प बात है। उसके बाद फिर मुरादाबाद और फिर जो है सहारनपुर, हज़रत मौलाना ज़करिया साहब से उसी वक्त मुलाकात हुई। सहारनपुर में काम किया, फिर मुजफ्फरनगर आए और फिर दिल्ली आए। तो ये दौरा भी यादगार रहेगा कि उस ज़माने में लोगों को बड़ी दिलचस्पी थी कि किस तरह से मुसलमानों की रहनुमाई की जाए, और बड़ी मकबूलियत हुई, बहुत से ख़रीदार बना के लाए। तो निज़ाम मिल्लत से ताल्लुक़ पैदा हुआ और ये काम होता रहा। उसके बाद फिर कुछ इंतशार पैदा हुआ, तो निज़ाम मिल्लत को संभालने का मसला आया। तो डॉक्टर इश्तियाक़ साहब मरहूम जिनसे ताल्लुक़ था, वो मौलाना रावी साहब के पास आए और कहा कि भाई ये पर्चा है, उसको चलाना है, ट्राई करना है। तो कौन चलाएगा? तो हज़रत मौलाना रावी साहब ने हमारा नाम लिया और मौलाना नूर साहब का नाम लिया, और जो पर्चा जैसा लिखा हुआ था वो हवाले कर दिया। अब कोई कभी तजर्बा नहीं इसका कि पर्चा कैसे मरतब होता है, कैसे छपता है। फिर बहरहाल हम दोनों ने उस पर गौर किया। उसके बाद फिर मौलाना रावी साहब के मशवरे से उसका नक्शा बनाया, और फिर पर्चा सियासी पर्चा था, हफ्ते रोज़ा था, और ताज़ा तरीन खबरें होनी चाहिए थी। सियासी खबरों पर तबसरा होना चाहिए था। इलेक्शन हो रहा है, सदर का इलेक्शन हो रहा है, उस पर तबसरा। तो ये सब बहरहाल इन सब चीज़ों से, चूँकि अखबार पढ़ते रहते थे, इस वजह से हम लोगों ने उसको मरतब करना शुरू किया। उसी ज़माने में आलम इस्लाम का कालम हमने अपने ज़िम्मे लिया। अरब अखबार आते थे, उनसे फ़ायदा उठाते थे। रेडियो सुनते थे अरबी से। तो इस तरह से आलम इस्लाम से बराह रास्त वाक़फ़ियत हुई, क्या मसाइल हैं, क्या मुश्किलात हैं, आवाम क्या हाल क्या है, उलमा क्या है, कौन सी तहरीकें काम कर रही हैं। तो उस पर लिखना शुरू किया हमने। तो आलम इस्लाम का कालम हमारे ज़िम्मे था। उसी ज़माने की बात है कि एक मज़मून हमने बहुत तेज़ लिखा इराक़ के बारे में। तो मुस्लिम साहब जो है एडिटर के दावत थे, उनसे भी हमारा रब्त था और आना जाना था, इसलिए कि हमारे एक चचा थे जो दावत में काम करते थे, उनकी वजह से उनसे भी रब्ता हो गया। तो वो लखनऊ आए हुए थे, उन्होंने मज़मून देखा और कहा कि देखो, याद रखो कि कभी कोई बात यकीनी तौर पर किसी सियासी मामले में नहीं लिखना चाहिए। और ये चूँकि इराक़ का मसला था जो पेश आया था कराची एयरपोर्ट पर, और कुछ असले पकड़े गए थे, तुमने उसमें तनकीद कर दी है इराक़ पर और हुकूमत पाकिस्तान पर भी। तो ये बात जो है अंदाज़ा नहीं है कि इस पर जो है इसके पीछे क्या क्या है। और न्यूज़ एजेंसियाँ जो है वो अपने मकसद के मुताबिक खबरें बनाती हैं। अगर तुम यकीनी बात कर दोगे और किसी के खिलाफ कोई जुमला लिख दो, तो हो सकता है तुम्हारे खिलाफ कोई मुकदमा दायर कर दे। तो ऐसी चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए और यकीनी बात नहीं लिखनी चाहिए। इसलिए कोई चीज़ सियासत में और सहाफ़त में यकीनी नहीं, कोई तब्दीली हो सकती है। तो सहाफ़त के मामले में उनसे फ़ायदा उठाया, और वो यहाँ आए हुए थे। उस ज़माने में कायद निकलता था, उसकी निगरानी के लिए कि कैसे पर्चा निकाला जाए। तो हम दोनों उनके साथ जाते थे वहाँ कायद के दफ्तर, और राजा बाज़ार में यहाँ से 2-3 किलोमीटर दूर, और पूरा दोपहर से लेकर शाम तक उनके पास से इदारिया ऐसे होना चाहिए, बना कालम ऐसा होना चाहिए। तो वहाँ उनसे ये बात सीखी कि इफ्तिताहिया कैसे लिखा जाए और ख़बरों पर तबसरा कैसे किया जाए।
تو تحریری طور پر اس زمانے اور پھر دعوت آتا تھا، دعوت سے ہم لوگ بہت فائدہ اٹھاتے تھے. اس طرح سے صحافت سے تعلق ہوا. صحافت سے تعلق ہوا تو مجلس کے جلسے ہوتے تھے، کبھی اس میں چلے جا رہے، اس کی رپورٹنگ کر رہے ہیں. تو اس کا اثر ہم لوگوں کو پڑھنے پر پڑا. حضرت نے محسوس کر لیا کہ ہم لوگوں کی دونوں کی جو مشغولیتیں ہیں وہ صحافت میں جا رہی ہیں اور صحافت سے سیاست میں جا رہی ہیں. تو اتفاق سے وہاں سے ازہر سے اسکالرشپ آئی. تو حضرت مولانا نے کہا کہ تم دونوں چلے جاؤ اور یہاں کے ماحول سے کٹ جاؤ اور وہاں جاؤ، فائدہ اٹھاؤ، اور یہ تمہارے لیے مفید ہوگا. چنانچہ وہاں ہم لوگ گئے اور وہاں سے وہاں جانا بہت مفید ثابت ہوا. اور یہ اس زمانے کی بات ہے جب کہ انور السادات آئے تھے اور انور السادات نے بہت سی تبدیلیاں کی تھیں اور آزادی دی تھی.